تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کو یوم جمہوریت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ شاید اتنا نہیں جانتے ہوں گے کہ یوم جمہوریت کیا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں فلیگ دے دیے گئے، آپ نے اس مبارکباد کو، اس مبارک دن کو سیلیبریٹ کر لیا، کیونکہ آپ کی عمر بہت ادنا سی ہے، چھوٹی سی عمر ہے، شاید آپ اس قربانیوں کو نہ جانیں۔ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے، یعنی 1947 میں اس دیش پہ جو حکومت تھی، برطانیہ حکومت تھی، انگریزوں کا جو غلامی سے ہمیں آزادی ملی، وہ 1947 میں ہمیں آزادی ملی۔ ان آزادی میں سب سے بڑا جو رول تھا وہ مسلمانوں کا تھا۔ آج بھی اگر آپ جائیں گے جو گیٹ وے آف انڈیا ہے، وہاں پہ 97,000 یعنی 97,000 سوتنتر سینانی، یعنی جو بھارت کے لیے، ملک کی آزادی میں اپنے سر کو قلم کرا دیا، 97,000 یعنی 97,000 میں سے 67,000 کون ہے؟ مسلمان۔ تو جتنا دیش یہ ہندو کا ہے، جتنا مسلمان کا ہے، جتنا سکھ کا ہے، اتنا ہی عیسائی کا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز چھوٹی سی کہانی بتاتا ہوں کہ ملک ہمارا غلام کیسے بنا۔ ملک ہمارا غلام اس طریقے سے بنا تھا کہ جو آج کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا فرقہ پرستی چل رہی ہے، کتنی زیادہ گند چل رہی ہے۔ انگریز نے اس ٹائم کیا کیا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی ایک پالیسی کھیلی تھی۔ ڈیوائڈ اینڈ رولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیوائڈ کرو اور حکومت کرو، یعنی ان میں بانٹو، ووٹ ڈالو، حکومت کرو۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ایک باپ کی 3 اولاد ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ 3 اولاد میں کوئی باہر کا آدمی آتا ہے، ان تینوں بھائیوں میں فوٹ ڈالتا ہے۔ فوٹ ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تینوں بھائی پھر آپس میں لڑائی کر کے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ الگ ہوتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انگریز نے جب اپنی یہاں حکومت لے کے آئے تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کھیلی، یعنی ہندو کو مسلمان سے لڑانا، مسلمان کو ہندو سے لڑانا، سکھ کو جین سے لڑانا، جین کو بدھسٹ سے لڑانا۔ انہوں نے لڑاتے لڑاتے ہم کمزور ہوئے اور یہ ہمارے پہ حکومت کر گئے۔ لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ 97,000 لوگوں کے، جنہوں نے اپنے سر کو قلم کرا کے اس دیش کو آزاد کرایا۔ ہمیں آج اس دیش پہ اور دیش کے رہنے والے لوگوں پہ، سب پہ آج ہمیں گرو ہونا چاہیے۔ یوم جمہوریت ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا ایک ایسا تاج ہے جس کے اوپر اگر کیسا بھی کور لگا دیا جائے، سونے چاندی کسی بھی چیز کا کور لگا دو، وہ اس کی برابری نہیں پا پائے گا۔ اور سب سے بڑا جو رول تھا آزادی میں، وہ اس مکتب کا تھا، مدارس کا تھا۔ اسی سے طلباء نکلے، اسی سے عالم دین نکلے، جنہوں نے فتوے جاری کیے کہ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو باہر آئیے۔ اتنے بڑے بڑے علماؤں نے اپنی قربانیاں دی، اپنے سر کو اپنے دھڑ سے الگ کرا دیا۔ آج ہم پہ فخر ہونا چاہیے ان سب ایسے شخصیات پہ جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی۔ تو یوم جمہوریت کو بہترین طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں گے، منائیں گے۔ اور لاسٹ میں یہی ہے کہ دیکھیے، مکتب سے ہی وہ لوگ نکلے تھے جو دیش کو آزاد کرا دی، آپ بھی مکتب سے نکل رہے ہیں، تو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کی ایجوکیشن، تعلیم۔ آپ اپنے تعلیم پہ بہت زیادہ دھیان دیجیے، کیونکہ آپ کی تعلیم ہی آپ کو انسان بنا سکتی ہے۔ اور اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے تو آپ اس دنیا میں اس اندھیر کار میں رہو گے جہاں پہ آپ کو کوئی بھی بے وقوف بنا کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم تعلیم پہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو، چاہے ہمارے پاس کھانے کو ہو یا نہ ہو، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا نام سنا ہے؟ وہ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ میں سے ایک سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ تم آدھی روٹی کھاؤ یا ایک ٹائم بھوکے رہو، لیکن اپنی اولاد کو تعلیم دو، ایجوکیشن دو، کیونکہ آپ اگر ایجوکیشن دو گے تو وہ کل کو ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم تھا مدارس کا، میں نے اپنی جو تعلیم تھی بچپن کی وہ مدارس سے حاصل کی، اور پھر اللہ نے سیڑھیاں بناتے بناتے لے کے گئے، پھر انجینئر ہوا، انجینئر سے آج الحمدللہ اپنی کمپنی کھول کے بیٹھا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ مدارس میں وہ تعلیم آپ کو ملتی ہے، آپ کو سکھا دیا جاتا ہے مدارس کے اندر کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی بندے سے بات نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کس سے بات کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا ہمارے بیچ میں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے قرآن کے اندر، وہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ قرآن کو ہم اگر پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ آئیڈیا کہ کس طریقے سے ہمیں اس دنیا میں زندگی بتانی ہے اور آخرت کی کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔
تو ہمیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ کس کو بنانا ہے؟ قرآن کو، دنیاوی کتابوں کو نہیں. قرآن کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، اور آپ جو آخری نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کو بھی نمونہ بنائیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا، کس طریقے سے ہمیں اپنی لائف کو آگے بڑھانے کا انہوں نے آرڈر دیا، انہوں نے کہا کس طریقے سے اپنی لائف کو آپ آگے بڑھائیے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے ہمارا یوم جمہوریت ہے، سوتنتر دیوس ہے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو اس کو ہم اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. اب دو چیز میں اس میں مینشن کروں گا. پہلی ایک چیز مینشن یہ کروں گا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے. وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے گا، جو اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانے گا. اور دوسرا ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو سب سے اہم انسان ہوتا ہے وہ استاد محترم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں میرے استاد نہ ہوتے تو شاید میں یہاں آج بول بھی نہیں پاتا، میں بھی ان جاہلوں کی طرح کھڑا رہتا جیسے آج کے زمانے میں 75% جاہل انڈیا کے اندر موجود ہے. تو استاد کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا، اپنے استاد کا اتنا احترام کریے کہ استاد اور ماں باپ آپ سے خوش ہوں اور دعائیں دیں اور آپ زندگی میں ترقی کر جائیں. ٹھیک ہے، اب ان سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.